مکے والوں نے ابو طالب کو کہا کہ آپ چچا لگتے ہیں اور آپ کا اب دنیا سے جانے کا لگ رہا ہے، بیمار ہو چکے ہیں آپ، تو آپ انہیں سمجھائیں کہ ہمارے ساتھ نہ ٹکرائیں، انہیں سمجھائیں۔ جناب ابو طالب نے بلا لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، مکے کے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے ہم اتنی مشکل میں پڑ گئے، ہمارے آپس میں اختلافات ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، کہنے لگے دیکھو عمر بھی ادھر چلا گیا، وہ بھی ادھر چلے گئے، اب آپس میں لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ مکے والو، سورج اور چاند کو میرے ہاتھ پہ رکھ دو، لیکن یہ مطالبہ کرو کہ پیغام چھوڑ دوں، یہ تو اب میں پابند ہوں اللہ کا پیغام پہنچانے کا، اب تم جو کر سکتے ہو کر لو، ایک بات میری مان لو، تملکون بها العرب تدین لکم بها العجم، عرب تمہارا زیر نگیں، سارے عرب قبائل تمہارے زیر نگیں ہوں گے، سارا عجم تمہاری بات مانے گا، ایک بات تو میری مان لو۔ ابو جہل کہنے کا وعشر کلمات، 10 باتیں مانیں گے، اتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ جی کون سی بات؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کو مان لو کہ دنیا میں کرتا دھرتا صرف ایک اللہ، امیدیں کاٹ دو سب سے۔ ہم بڑے ہی بڑے صغیر والے مسلمان، ہم بڑے عجیب سے دماغ کے سادے لوگ ہیں، ہم نا ہمارے بعض کلمہ بھی پڑھی جائیں گے، سجدے بھی اوروں کو کیے جائیں گے، کلمہ بھی پڑھے جائیں گے، غیر کا نام کا وظیفہ بھی پڑھے جائیں گے، نماز میں کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر جا کے کہیں گے تو نے ہی سب کچھ دینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سب چلتا ہے، مکے والے اس معاملے میں کہتے ہیں یہ نہیں چلتا، یا وہ چلے گا یا یہ چلے گا، ہم لوگ سب چلاتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں پوری، ورنہ وہ لوگ کہتے ہیں ایک مسئلہ کوئی نہیں ہے، ایک کلمہ نہیں، اصل میں تو یہ تو سرنڈر ہونے کا نام ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے سرنڈر ہو جائیں، اپنے آپ کو چھوڑ بیٹھیں کہ اب ہم نے آپ کی ماننی ہے اور اللہ کی ماننی بس۔ تو ان لوگوں نے کہا جی 10 مانیں گے، آپ کلمہ ایک ہے کہ سب جگہ جھکنا چھوڑ دو، ایک جگہ جھکنے والے بن جاؤ، اپنے نفس کو بھی پیچھے کر دو، ان معبودان باطلہ کو پیچھے کر دو۔ اس وقت اٹھے، کہنے لگے بھائی جاؤ جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، جو کر رہے ہو نا اسی پہ رہو، یہ تو اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا تو ہماری تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں نا میلے ہوا کرتے تھے، ہر مہینے دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی میلہ آتا تھا، اس سے ان کو روزی ملتی تھی، رزق ملتا تھا ڈھیر سارا، تو اس سے ان کی دکانداریاں چلی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اس کا مطلب تو ہے کہ کل سے میلہ کوئی نہیں ہوگا، تو یہ تو قبول نہیں ہے، تو سارا رزق ہی بند ہو جائے گا ہمارا۔ سارا مجاور تھے نا، وہ سارے مکے والے سارے مجاور تھے، ہر ایک نے ایک آستانہ بنایا ہوا تھا، اس کا وہ گدی نشین تھا۔ کہتا ہے اس کا مطلب گدیاں چھوڑ دو، گدی کون چھوڑے، اندھا دھند تو رقم آتی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سارا کچھ چھوڑ دیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ دیکھیے وعجیبوا، انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا انہی میں سے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، منکرین نے کہا یہ تو ایک بڑا جھوٹا ہے، معاذ اللہ جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے کئی معبودوں کو صرف ایک معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے، یہ تو اتنا بڑا نظام کائنات اکیلا اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے، یہ تو اللہ پاک نے آگے نگریاں تقسیم کی ہوئی ہیں، یہ نگری اس کے حوالے، وہ نگری ملتان فلاں کے حوالے، سندھ فلاں کے حوالے، وہ فلاں کے حوالے، راول پنڈی فلاں کے حوالے، یہ نگریاں تقسیم ہیں۔ آج بھی وہ تصور ہے لیکن انداز بدلے ہوئے ہیں سارے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے، وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ آپ علیہ السلام نے کہ کلمہ پڑھو تو سب کچھ ہوگا، کہنے لگے چلو چلو، یہ سردار کہنے لگے چلو یہاں سے، ان کی بات نہ سنو، واصبروا على آلهتكم، جو تمہارے پاس ہے نا اس پہ صبر کرو، ہمارا تو سب کچھ سلسلہ وہیں سے چلنا ہے، ہمارا اور کاروبار ہی کوئی نہیں، تو ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ ان ھذا لشیء یراد، ہماری ساری غرض اسی سے وابستہ ہے، اس لیے ہم اتنا بڑا رزق نہیں لے سکتے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے یہ بات پہلے کسی سے نہیں سنی، چونکہ مکہ مکرمہ میں ارد گرد سارا شرک کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو اس کی اپنی بنی ہوئی بات ہے، ہم اسے نہیں لے سکتے۔ پھر دوسری بات جو میں نے پیچھے ذکر کی تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ غریب آدمی ہے، ان کو کیوں دیا؟ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم میں سے قرآن اور نبوت کے لیے اسی کو چنا گیا، اسی پر یہ سب کچھ اتار دیا گیا؟ بل ہم فی شک من، اور دوسری آیت 25ویں بارے میں، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ہمارے کسی سردار پر کیوں نہیں اترا؟ قرآن وہاں کہتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، رب تقسیم کرنے والا ہے، تم کون ہوتے بولنے والے؟
وہ اب کسی درویش کو دے یا کسی دوسرے کو دے، تم کون ہوتے بولنے والے؟ یہاں کہا جا رہا ہے بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ انہیں میرے قرآن میں شک ہے، میری نصیحت میں شک ہے، اور ان کا علاج بل لما یذوق عذاب، انہوں نے ابھی میرا عذاب چکھا نہیں، یہ انسان بن جائیں گے جب میں ان کو پکڑوں گا، ان کی بولتی بند ہو جائے گی، پھر بول لیں جتنا بھی بول لیں۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اللہ کہتے ہیں میں نبوت میری رحمت ہے، میں جس کو چاہے دوں، میں رحمان ہوں، رحمت کے خزانے میرے پاس ہیں۔ کیا میں نے تمہارے حوالے کر کے میں فارغ ہو چکا ہوں کہ تم اعتراض کر رہے ہو کہ ان کو کیوں دے دیا؟ کیا ان کے پاس ہے رحمت، تیرے رب کی رحمت کے خزانے؟ العزیز اللہ، الوہاب اللہ، تو وہ جس کو چاہے دے، تم رب پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ پاک جلال میں یہاں پر کہا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کون نبی بنے گا کون نہیں بنے گا؟ وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ فلیرتقوا فی الاسباب، سیڑھی لگائیں، میرے عرش پہ قبضہ کر کے دکھائیں اور میرے لوح محفوظ کو لے کے دکھائیں۔ یعنی جلالی انداز ہے کہ تم ہوتے کون ہو، اپنی اوقات تو دیکھو، اپنی حیثیت تو دیکھو، اور تم میرے فیصلوں میں آ رہے ہو۔ جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، وہاں ان کے لشکر شکست پائیں گے، کوئی ہمت تو کرے کوئی رب سے ٹکرانے کی، کیسے زبردست شکست ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نا وہ نمرود نے کہا ابراہیم اپنے اللہ سے کہو فوج لے آئے، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں، تو کہا اس سے پوچھو کون سی فوج کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، کس فوج کو بھیجوں کہ وہ لڑنا چاہتا ہے؟ جی جو سب سے پاورفل ہے۔ جواب آیا کہ نہیں اسے کو سب سے کمزور بھیج رہا ہوں، ان کو بھی شکست دے دے گا نا تو میری شکست شمار ہوگی۔ چنانچہ اللہ پاک نے پھر مچھر بھیجے، اتنے مچھر دن دوپہر کے وقت میں آئے کہ آسمان کا رنگ چھپ گئے، پہاڑ چھپ گئے، اور وہ جو لاکھوں کی فوج تھی نا وہ ایسے خاص قسم کے مچھر تھے، ڈینگی شینگی کچھ نہیں ہوتے اس کے مقابلے میں۔ انہوں نے 5-10 منٹ میں سارا دسترخوان بنا دیا ان کو، فوجیوں کو کھا پی کے ہڈیاں بھی صاف کر دی، ساری فوج ایسے لم لیٹ ہو گئی بالکل۔ ایک نمرود کے لیے رکھا ہوا تھا لہذا وہ لنگڑا قسم کا، اس کو کہا تو ذرا عزت کے ساتھ اس کے گھر تک جا، تخت پہ بیٹھا ہو تو پھر اندر جائیں اس کے اندر۔ وہ وہاں سے بھاگا اور تخت پہ جب وہ بیٹھا تو اب وہ مچھر اندر جانے لگا، گوں گوں بھی کر رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا کہ میں جانے لگا ہوں، کچھ کر سکتا تو کر لے کیونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کا ہاتھ آگے بڑھا، قدرت نے ہاتھ اپنی قدرت سے روک دیا کہ اس ہاتھ پہ تیری قدرت نہیں، یہ میری قدرت ہے، چل پیچھے ہٹ۔ وہ اندر گیا، اندر جا کے جو اس نے ترانہ پڑھنا شروع کیا نا لا الہ الا اللہ کا، او ہو پھر کہتا ہے جوتے لگاؤ یہاں پر، میرے دماغ کو اس کو کلمہ سمجھ نہیں آتا تھا، چنانچہ کافی عرصے تک جوتے کھائے، کہتا اب سمجھ آئیے لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل گیا، اسی طرح مرا بیچارہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو شکست ہوگی، ان کے دماغ کے مچھر ہم جب اس میں داخل کریں گے تب یہ سیٹ ہو جائے گی ان کی۔ تو اس طریقے سے ہر دور میں اکڑنے والوں نے اکڑ دکھائی۔ پروردگار کا ایک انداز ہے کہ نبی کو کہتا ہے کہ کچھ کرو، کچھ عرصہ برداشت کرو، صبر کرو، مہلت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر بندے کو مہلت عمل ملے۔ تو وہ مہلت کا زمانہ ہوتا ہے کسی کے لیے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، لیکن اس کے بعد کوئی لمبا وقت نہیں ہوتا، پھر وہ ختم ہو جاتی ساری کہانی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کتنی قومیں تباہ ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے دیکھو کذبت قبلہم قوم نوح، کہاں چلے گئے قوم نوح والے، عاد کہاں چلے گئے، وفرعون، فرعون کہاں چلا گیا، ذو الاوتاد، میخوں والا تھا۔ مفسرین نے اس کے بعد میں لکھا ہے اتنا سیٹ تھا، اتنا امیر تھا کہ ہزاروں کا لشکر لے کے جاتا تھا، جب کسی جگہ جاتا تھا تو وہاں جو خیمے لگانے کے لیے جو میخیں ٹھوکی جاتی تھی نا وہ بھی سونے کی ہوتی تھی، اتنا مالدار تھا، کمی کسی چیز کی نہیں تھی، لیکن ٹکرایا ہے اللہ سے۔ پھر دیکھیں کیا ہوا، سمود والوں کو دیکھو، وقوم لوط، قوم لوط کو دیکھو، واصحاب الایکہ، قوم شعیب کو دیکھو، اولئک الاحزاب، یہ وہ بڑی بڑی جماعتیں تھیں جن کی توتی بولتا تھا جن کا، اور جن کا نام تھا دنیا میں ان سے کوئی ٹکرانے والا نہیں تھا، لیکن ہم نے ان کو صاف کر دیا۔ کیوں؟ جرم کیا تھا یا اللہ؟ کیا ان کو جینا نہیں آتا تھا؟ انہوں نے کیا قصور کیا؟ ان کل الا کذب الرسل، ان سب کا ایک ہی جرم تھا کہ انہوں نے میرے رسول کو آئیڈیل نہیں بنایا تھا، میرے رسول کی زندگی کو نہیں مانا، میرے رسول کے پیغام کو نہیں مانا، فحق عقاب، میرا عذاب پھر آ گیا۔ اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کے پیغام کو بھی کوئی قوم نہ مانے تو پکڑ تو آئے گی۔ پھر آج ہم جتنی آزمائشوں میں ہیں، 100 باتوں کی ایک بات، کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی،
ایک ہی بات کہ ہم سرکار کو مانتے ہیں، سرکار کی نہیں مانتے۔ اللہ ہمیں ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔